ماہ ذی الحج کا مبارک عشرہ جاری اور ساری ہے۔ یہ پہلا عشرہ اتنی برکتوں والا ہوتا ہے کہ اس کے ایک عمل کرنے سے، یعنی ایک بار کو اس میں مبارک پڑھنے سے جیسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، قرآن کا ایک لفظ پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح کسی نے یا ودودو پڑھا تو اس کو عام دنوں پر پڑھتا ہے تو 10 بار اس کو نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح جب عشرہ ذی الحج میں، یعنی جو پہلا عشرہ ہے، اب جو ماہ ذی الحج کا آج پہلا عشرہ جو اس کا 4 تاریخ ہے، 5 6 7 8، اس کو جو بندہ عید تک پڑھ لیتا ہے کسی بھی دن، اس کی برکت اس کو اتنی زیادہ ملتی ہے۔ ویسے تو پورے ماہ ذی الحج کے مہینے میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ پہلے عشرے کا خاص عمل سمجھیں۔ ویسے تو اس میں اس عمل کی اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ اس عمل کو جب بھی کیا جائے اس کی برکتیں ملتی ہیں، لیکن جب اس کو ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں کیا جاتا ہے نا، یا ودودو کے اس عمل کو، تو اس بندے کو پھر زندگی بھر کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت نہیں رہتی، کیونکہ یہ یا ودودو کا اتنا آسان اور اتنا طاقتور عمل ہے نا، جس نے بھی کیا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، کیونکہ ایک بار پڑھنے سے 7 یا 10 یا 70 نیکیاں نہیں ملتی، بلکہ ایک بار پڑھنے سے 700 نیکیوں کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس عشرے کے اندر اس خاص عمل کو پڑھیں گے۔ اب اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اسم مبارک ہے یا عزیز، جس کا مطلب ہوتا ہے غلبے والے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک ہے یا ودود۔ تو یہ دو اسماء مبارکہ جو ہے نا، یہ بڑے کمال کے ہیں۔ یہ یا عزیزو جو ہے یہ بھی ہمیشہ محبت کے لیے پڑھا گیا ہے، یا ودودو کو بھی اکثر محبت کے لیے پڑھا گیا ہے، یا عزیزو کو تو غلبے کے لیے بھی پڑھتے ہیں نا۔ اگر کسی کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہو تو غلبہ وہ آپ شوہر کے اوپر بھی حاصل کر سکتے ہیں، یا شوہر بیوی کے اوپر بھی کر سکتا ہے، یا آپ جس کے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھا جاتا ہے ہمیشہ۔ لیکن آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کے لیے جو چیز بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے اس عمل کا طریقہ۔ جس نے اس عمل کو اس کے طریقے کے مطابق پڑھ لیا وہ بندہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی جگہ ناکام نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے جو ترتیب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ عزت والی ذات یہ میرے رب کی ذات ہے، سب سے زیادہ عزت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے میں کسی چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اب یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کمزور بندوں کو اس لیے عطا کیا ہے تاکہ وہ اپنے رب کا ذکر کر کے اپنے تمام مسائل کو حل کروا سکیں۔ تو جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یا ودودو یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اس کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو عرض کروں گا۔ یا ودودو کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، بہت زیادہ شفقت کرتی ہے۔ ان اسماء کا ورد آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ کوشش کریں ماہ ذی الحج کے عشرے میں فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں، اور اگر پانی پہ دم کر کے ممکن ہو گھر کے اندر، یہ عمل میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یعنی گھر کے اندر مختلف افراد ہیں، مختلف افراد کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یا کسی خاص شخص سے آپ اپنی کو بات منوانا چاہ رہے ہیں، پانی کے اوپر دم کر کے پلا سکتے ہیں، وہ بھی تصور میں بھی اگر دم کر دیتے ہیں تو یہ بھی کافی ہوتا ہے۔ ایک ایسا محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے بہن بھائیوں اور ماں باپ اور سب گھر والوں کے درمیان ہے کہ گھر کے تمام معاملات درست چل پڑتے ہیں، جو بھی مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا ورد اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ یا ودودو کا ورد اگر سارے مسائل اجاگر ہوتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتی ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو مائل کرنا چاہتا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، دن بدن مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس نے 11 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں کوشش تو کریں یہ درود پاک پڑھیں، اگر کسی کو بد نصیب کو یہ نہیں آتا تو وہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، درود پاک پڑھنے سے پہلے نیت کرنی ہے، سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، پھر آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کو آپ نے 3 مرتبہ دہرانا ہے۔